بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسے مانتے جس کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں سب کے سب کافر تھے، اپنی شان اور شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں بہا کرتی تھی، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تم مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی، وہاں پر مسلمان کم تھے، وہاں کافر زیادہ تھے، اور مسلمان کے گھر اکا دکا انسان تھے۔ وہاں ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک لوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ وہاں صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمان کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی غلط عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی، تمام مسلمان سے بہت زیادہ تنگ ہوا لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتے، اور ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جس کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمان میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب الکریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسل جو چند ایک یہاں پر بچی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ ذمہ طاقت ہے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے آدمی کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل ہوئے کہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سحر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اسے زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی جو غلام تھے انہوں نے اپنے سردار کی حالت کو دیکھ کر چہرے طور پر اس کو گھر پہنچا دیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت کامیاب تھے۔ یہاں بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نہیں نکال پائے، ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اسے زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بہت امیر تھا لیکن اپنا علاج وہ نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے عالموں کو بلانے کے باوجود بھی اس کا زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اسے مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے
خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کہیں بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباری نے کہا ارے بھائی لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباری نے جب فقیر کی حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دیکھنے پر غریب لگ رہے تھے۔ درباری نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کیسے کرو گے؟ دور دور سے حکیم بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو گے؟ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکن باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے تو فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کے قریب آئے اور اس کے اوپر تھوک کر اللہ والے وہاں سے بھاگ گئے۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنا عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ کو تھوک صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو ہٹایا پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کے ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اسے تھوک کو مل رہے ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اسے تھوک کو پنڈت کی ٹانگ سے ملا گیا، زہر کا اثر فوراً طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو خطرے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت میں آ گئی تھی، پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو وہ فقیر کا پوچھنے لگا۔ جب فقیر کے تھوک کا قصہ اسے پتا چلا، اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزتی کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر جب وہ جنگل کی اور داخل ہوئے تو وہاں ایک جھاڑ کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کی پوجا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس پنڈت کے پاس اس اللہ والے کو پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو غصہ ہی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، آپ کو پہچان نہیں سکتا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر اس پنڈت نے کہا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہاں عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگے گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں،
घोड़े के साथ साथ दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोले, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजिम के साथ मैं अपनी राजगाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर अब परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है और आपके सामने खड़ी है। बेटी गौर से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ मुलाजिमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं। हम अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे हो वो तो आपका खुदा है, ना मेरा। मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लो, अपने मजहब को छोड़ दो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हो और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हो, कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोले, अगर ये सारा मैं लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नाम लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला जाऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? दुनिया की चीज़ों के लिए मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए, और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएगी। इसलिए मैं अपने दरवेश में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। कहा कि क्या मकसद है? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमान पर बहुत ही जुल्म हो रहे हैं, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित दरवेश को रुक जाने को कहा। कहने लगा कि मैंने माल देखकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हो। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल के इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि चलो बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे उन सब से ऊंची और बड़ी लग रही थी। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उंगलना चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उस वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकते ही थोड़ी ही देर में वो जलने लगी। वो थूक नहीं बल्कि तेजाब था जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। उसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए। और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो हम उस जुल्म के ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो
اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنے اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کوئی کالا جادو، کوئی اور بھی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سخت نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی، فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو بہت کمزور سمجھ گئی۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ آپ نے لباس اور حلیہ سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود مل گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی فقیر یا مسلمان کو نہیں ستاؤں گی، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک بندے اور اس کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ زیادتی کرتے تھے، آج وہ لوگ اچھائی کا فخر کر رہے تھے، ایک اللہ والے کی کرامت سے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔